ایک اور سوال جو خصوصاً اسلام پر کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی رائٹس نہیں. کیا اسلام نے عورتوں کو کوئی رائٹ دیے ہیں یا نہیں دیے؟ کیا قرآن میں یا نبی پاک علیہ السلام میں فرمان کے مطابق عورتوں کو کوئی درجہ، کوئی ان کی حیثیت، کیا اسلام نے کوئی حقوق دیے ہیں عورتوں کو یا نہیں دیے؟ اسلام الحمدللہ ایک نیچرل ریلیجین ہے، اسی لیے وہ کس کلاس میں جو ہوتا ہے اس کلاس کا اسے حق دیا جاتا ہے. واہ واہ. اور کلاسز ایسے ہیں جو یونیورسل ٹروتھ ہوں، ساری دنیا مانے. جو دین کو نہیں مانتے وہ بھی اس کلاس کو مانے. ٹھیک. جو کلاس اسلام بنائے گا اس کو، جو دین کو نہیں مانتا، ریلیجن کو نہیں مانتا، وہ بھی اس کلاس کو مانے. جی. ایک کلاس اسلام یہ دیکھ رہا ہے کہ جب وہ بچی ہے، بیٹی ہے، یہ بیٹی کلاس ہے، دنیا کا ہر آدمی مانتا ہے یہ میری بیٹی ہے، اس کلاس سے کوئی ڈینائی نہیں کرتا. پھر دوسرا کلاس اس کا بنتا ہے وہ بیوی ہے. ہر آدمی یہ مانتا ہے جب شادی کر لیتا ہے یہ میری بیوی ہے، کوئی ڈسپیوٹڈ میٹر نہیں ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ دوسرا درجہ ہے اس کا، تو بیوی ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ ماں ہے. اور یہ تینوں الگ الگ کلاسز میں تین الگ الگ سسٹم ہیں. اب بیٹی پہ تو کوئی آرگومنٹ کرتا نہیں، الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک چلتا ہے. آتے جب بیوی بنتی ہے تو آرگومنٹ شروع ہوتا ہے. ماں بن جاتی ہے تو بھی کوئی ہمدردی نہیں رہتی اس سے. جب عورت ماں ہو تو کوئی موومنٹ نہیں چلتا کہ ماں کا حق ادا ہو. پوری دنیا میں عورت جب ماں ہوتی ہے تب بوڑھی ہوتی ہے، جب ماں ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے. کمزور عورت کے لیے کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں، اور جوان بیوی کے لیے سب کھڑے ہیں. اسے اندازہ لگائیے کہ نیتوں میں کتنا فتور ہے. واہ حضرت، کیا خلوص نہیں ہے. بچے بلک رہے ہیں، کوئی آرگنائزیشن آمنے سامنے نہیں آتی. بوڑھی ماں تڑپ رہی ہے، ہاسٹل میں رکھا جا رہا ہے، کوئی اس کے لیے نہیں آتا کہ بیٹا فائننس کرے، بیٹا پیسے دے، بیٹا اپنی بوڑھی ماں کو. وہ عورت نہیں ہے. دو دو تین تین بچوں کو جلنے کے بعد وہ بیکار پڑی ہوئی ہے. کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، کوئی موومنٹ نہیں ہے، گورنمنٹ میں سوچا نہیں جاتا، پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ لایا نہیں جاتا. لایا جائے گا جوان بیوی. نیت اچھی ہوتی تو تینوں کا خیال کیا جاتا. وہ جب بیٹی ہے تو اس کا تربیت صحیح ہو رہی کہ نہیں، جب بیوی ہے حق مل رہا ہے یا نہیں، اور جب ماں ہے تو خدمت مل رہی ہے کہ نہیں. عورت کے جب تین اسٹیج ہیں تو عورت کی عزت کا مطلب تینوں اسٹیج کو بچانا. حق ہے، حق ہے. اگر ایک جوانی والا اسٹیج آپ کو پسند ہے تو آپ کی نیت خراب ہے. اب آئیے اسلام. آئے آئے آئے. جیسے ہی وہ 4 سال کا تمہاری بچی ہو جائے، اسے بسم اللہ سے شروع کرو. آپ کچھ اور کریں آپ کی مرضی. میں آتا ہوں شارٹیسٹ پاسبل وے. عورت اور مرد، مرد کے بھی 3 کلاسز ہیں. پیدا ہوا تو بیٹا ہے، شادی ہوئی تو شوہر ہے، اور اوپر گیا تو باپ ہے. 3 کلاس مرد کے بھی ہیں، بیٹا، شوہر، باپ. 3 کلاس عورتوں کے بھی اسلام نے رکھا. بیٹی، بیوی، ماں برابر تو ہیں. آئے آئے آئے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے. اب دیکھیے، عورت کا پراپرٹی میں جو مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، پراپرٹی جی لڑکے کے برابر نہیں ہے. لڑکے کا آدھا. کیا بات کرتے ہو یار. Why you are trying to hide reality? Why are you trying to hide the Islamic law completely? لڑکوں کے برابر ہے، پوری بات کیا کرو. لڑکی کا پراپرٹی میں حق لڑکے کے برابر ہے.
आधा अब्बा से लेगी, आधा शौहर से लेगी और लड़के के बराबर हो जाएगी। वाह 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 उसका हक है, उधार नहीं लेगी अपने बाप से। वाह बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का राइट है, अब्बा देता क्यों नहीं? वाह, क्या बात। शौहर की प्रॉपर्टी में उसका राइट है, शौहर देता क्यों नहीं? लेकिन ये कितनी गलत बात है, शौहर से दिलाएंगे बाप से नहीं दिलाएंगे, दोनों से दिलाओ। वाह वाह और चुप। और अब कहा हमारी क्या पोजीशन है? अब्बा से मिल गया हमको तो मिलेगा, जो भी हमारा राइट है। एग्जाम्पल के लिए समझो 50% हमको अब्बा से मिला और 25% हमारी बहन को मिला, 50% हमको मिला, बस हम इसी 50% में रह गए। अब्बा अमीर है तो माल मिलेगा, अब्बा गरीब है तो माल नहीं मिलेगा। लेकिन लड़की के लिए इस्लाम ने 2 दरवाजा खोला। आया। अब्बा अमीर हो तो अब्बा से ले ले, अब्बा गरीब हो तो शौहर से ले ले। वाह 2 sources of income for the woman and 1 source for the man। वाह हजरत, वाह तो हमसे डबल है कि नहीं? वाह 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 हजरत, वाह वाह हजरत, क्या बात है। अब जाइए, अब आइए तो बीवी हो गई, उसको हक मिला नान नफका। ये वहां चलता है, नान नफका शौहर ला के देता है जब शौहर ही कमाता है। उस मामले में मत जाओ कि वो अपना नान नफका कमा करके खुद अपने शौहर को नान नफका बना देती है। ऊपर आइए, तो अब ये हो गया वाइफ एंड हस्बैंड माशाल्लाह इकोनॉमिकली इक्वल। half from the father, another half from husband became equal to the son। उसको 2 sources of income है, हमारे पास 1 source of income है। दुआ करो अब्बा अमीर रहे ताकि बच्चे का भला हो जाए, वरना ससुराल से एक पेनी नहीं मिलेगा। उसको ससुराल से राइट मिलेगा और मर्दों को एक पेनी नहीं मिलेगा। हम तुम्हें मूवमेंट चलाना है तो मर्दों के लिए चलाओ कि मर्दों को भी इन लॉस की प्रॉपर्टी से मिलना चाहिए। जब लड़की को दिया जा रहा है तो लड़कों को भी दिया जाए। वाह क्या बात है, क्या बात। हमें मिल नहीं रहा है और हमसे हमदर्दी भी नहीं। औरत को 2 जगह से मिल रहा है, हमदर्दी उसी से है। तेरी नीयत खराब तो नहीं? हाय हाय हाय, वाह हजरत, क्या बात है। अब आइए, आप बने माँ है और बीवी। बीवी भी मर्द की है और माँ भी मर्द की है। माँ जो है मर्दों की माँ है। 4 बेटे हैं तो 4 बेटे एक अम्मा को खुश रखो। 4 बेटों अपनी अम्मा के पैरों के नीचे रहो। 4 बेटों अपनी माँ का कोई ना मत बोलना। शरीयत के खिलाफ तो बोलती नहीं, तुम काहे को ना बोलोगे उसकी बात का? बी स्लेव ऑफ मदर। 4 मर्द गुलाम बन गए औरत के। औरत का गुलाम मर्दों को बनाने की ताकत सिर्फ इस्लाम में है। आप तो फ्रेंड बनाते हो, आप तो पार्टनर बनाते हो। इस्लाम तो 4 बेटे मर्दों को एक औरत जो माँ है उसका स्लेव बनाती है। हाय हाय, वो भी डियन बनाती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और औरत से क्या कहा गया? सुभान अल्लाह। बस तू एक का ख्याल रख। और मर्दों से कहा गया चारों मिल के ख्याल रखो। तो अम्मा को 4 मिले और बीवी पर जो बोझ आया कुछ भी घर देखने का, एक ही को खुश करना, एक ही। ऐसा क्यों? फिजिकली डिफरेंसेस हैं। मैन एंड वोमेन नॉट इक्वल, जेंडर डिफरेंट, फिजिकल डिफरेंस, बॉडी डिफरेंस। अब इसमें हम एक नहीं बना पाएंगे। इसमें तभी एक बनेंगे कि पहली डिलीवरी औरत करे, दूसरी डिलीवरी उसका हस्बैंड करे। इक्वल हम नहीं कर पाएंगे। औरत औरत है, मर्द मर्द है। ये जो फिजिकल और नेचुरल डिफरेंसेस हैं वो तो हम हटा दें, लेकिन जो इकोनॉमिकल डिफरेंसेस हैं वो हम बराबर कर देंगे।
اب ماں ہے وہ اور باپ، ماں باپ دونوں، وہ بیٹے کی جیب سے پیسہ نکالنے اور بعد میں بتا دیں میں نے تیری جیب سے نکال لیا تھا. بیٹا نہ نہیں بول سکتا بیکاز ہی سلیو آف پیرنٹس. لیکن اگر شوہر نے بیوی کی جیب سے نکال لیا تو بیوی پوچھ سکتی آپ نے بغیر اجازت کیوں لیا. شی از ناٹ سلیو. واہ واہ واہ. 4 مردوں کو سلیب بنا دیا گیا عورت کا، ماں کا، آئے آئے. لیکن بیوی سلیب نہیں ہے. اگر تم نے بیوی پہ تھپڑ مار دیا تھپڑ تو شی کین گو ان دا کورٹ اگینسٹ ہسبینڈ اور پنش کروا سکتی ہے، کیونکہ وہ غلام نہیں ہے، وہ تمہارے غلام نہیں ہے، تمہاری حفاظت ہے، وہ تمہارے غلام نہیں ہے، تمہارا لباس ہے. تمہیں وہ لباس میں چھپائے گی، گناہوں سے بچائے گی. آئے آئے. تم نے تھپڑ مار دیا تو اپیل کر سکتی ہے، کورٹ میں جا سکتی ہے، اتنی طاقت دیا اسلام نے. لیکن اگر اماں نے اپنے بیٹے کو ڈنڈا مار مار کے ہڈی توڑ دیا تو وہ بیٹا، وہ مرد کورٹ میں نہیں جا سکتا. تو ہمیں عورت جب ماں بنتی ہے، کمزور بنتی ہے، تو مضبوط بیٹوں کو آئے آئے آئے. اس کی طاقت بنا دیا جاتا ہے، اس کی پراپرٹی بنا دیا جاتا ہے. وائف از ناٹ پراپرٹی آف ہسبینڈ بٹ دا سن از پراپرٹی آف پیرنٹس. واہ واہ حضرت کیا بات ہے. اسلام نے آئے آئے. جو آئے عورت آئے کو آئے. درجہ دیا ہے اسی میں ملا دوں تاکہ یہاں کا ایک سوال کم ہو جائے کہ عورت کو نبی نہیں بنایا گیا. عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، بہت اچھا ہوا. اب بھئی وہ نبی ہوتی، اس کے 50,000 صحابی ہوتے، سب اس کے پیچھے نماز پڑھتے. 3 ہفتے کے بعد صحابی آپس میں بولتے کس کو امام بنایا جائے. کیوں؟ نبی کی حالت اچھی نہیں. پیریڈ اسٹارٹڈ. اب 3 دن میں فارغ ہوتی ہے، 5 دن میں ہوتی ہے، 7 دن میں ہوتی ہے. سارے صحابی انتظار کریں. ایسی ناپاک حالت والے کو پاک نبی کا درجہ کیوں دیا جائے؟ وہی حال امامت کا ہے. چلو جب تک فٹ ہو کر لو، انفٹ ہو جاؤ گی، انٹرڈ انٹو انہولی سچویشن. بھائی امام صاحب کہاں ہیں؟ چاہے پٹی باندھے گھر میں پڑے گی، خون نکل رہا ان کو. ابے تیرے امام کا اوپر نیچے سے خون نکلے اور تو نے کہا امام کریں گے تو 30 دن تو وہ نماز پڑھ نہیں سکتی. 30 دن پڑھائے گی کیا؟ جب ایک عورت پورا 30 دن کنٹینیوس نماز خود نہیں پڑھ سکتی تو جس میں پڑھنے کی صلاحیت بعض ایام میں نہ ہو، پڑھانے کی صلاحیت کہاں سے آئے گی؟ کیا بات ہے. تو اسلام از اے نیچرل لاجیکل ریلیجین. بیکاز آف دس اسلام looking the reality of the man and reality of the woman, quality of the man and quality of the woman, according to ability, he gives direction and guidance to maintain the whole human society peaceful and justified. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ریاض آفیشیل. اسی طرح کا ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اپنے دل کو ایمان کے نور سے منور کرنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل ریاض آفیشیل کو اور بیل آئیکن گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں. شکریہ.